زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے، دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعا یا شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ۔ پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا، یا رب مصطفیٰ۔ پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا، یا رب مصطفیٰ۔ ہجر مدینہ سے رہائی مل جائے اب، ہجر مدینہ سے رہائی مل جائے اب، کر دے کرم کر دے عطا، کر دے کرم کر دے عطا، یا رب مصطفیٰ۔ کر دے کرم کر دے عطا، کر دے کرم کر دے عطا، یا رب مصطفیٰ۔ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا روضہ، فرما یہ پورا روضہ، یا رب مصطفیٰ۔ فرما یہ پورا روضہ، فرما یہ پورا روضہ، یا رب مصطفیٰ۔ پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، 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 فرما کرم بغیر رضا، فرما کرم بغیر رضا، یا رب مصطفیٰ۔ فرما کرم بغیر رضا، فرما کرم بغیر رضا، یا رب مصطفیٰ۔ سب اہل خانہ ساتھ ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، یا رب مصطفیٰ۔ وہ ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین، ہو ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین،
مدینہ قافلہ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ وہ ختم پاکستان میں تہذیب کاریاں امن و امان ہو عطا امن و امان ہو عطا یا رب مصطفیٰ دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے بغیر شگے کرب و بلا بغیر شگے کرب و بلا یا رب مصطفیٰ بغیر شگے کرب و بلا بغیر شگے کرب و بلا یا رب مصطفیٰ نیکی کی دعوت عام ہو ہر سنت مدنی کام ہونے کے ہر چھوٹا بڑا ہونے کے ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے تو زیور شرم و حیا تو زیور شرم و حیا یا رب مصطفیٰ تو زیور شرم و حیا تو زیور شرم و حیا یا رب مصطفیٰ ہر ماہ مدنی قافلے میں سب کرے سفر ہر ماہ مدنی قافلے میں سب کرے سفر اللہ جذبہ کر عطا اللہ جذبہ کر عطا یا رب مصطفیٰ اللہ جذبہ کر عطا یا رب مصطفیٰ اللہ جذبہ کر عطا یا رب مصطفیٰ اے کاش زیر گنبد خضرا پہ ضیاء
حساب مغفرت عطار زار کی ہو بے حساب مغفرت عطار زار کی ہو بے حساب مغفرت عطار زار کی تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ کفر مدینہ لب پہ ہو اور یہ شرف ملے ہر دم کروں ہم دو ثنا ہر دم کروں ہم دو ثنا یا رب مصطفیٰ بس جس بھرو تحریک کو یا رب دوام دے سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ امراض عصیان مجھے ترمیم جا دیا مرشد کا صدقہ دے شفا مرشد کا صدقہ دے شفا یا رب مصطفیٰ ہی گناہ کرنے لگوں کہ تیرے خوف سے فوراً اٹھوں میں تھر تھرا یا رب مصطفیٰ ڈر سے تیری خشیت تیرے خوف سے ہر دم رہے دل کانپتا ہر دم رہے دل کانپتا یا رب مصطفیٰ سکرات و قبر و حشر و المیزان پہ ہو کرم نعرے جہنم سے بچا نعرے جہنم سے بچا یا رب مصطفیٰ نعرے جہنم سے بچا یا رب مصطفیٰ آنکھوں میں ہو جلوہ نبی کا لب پہ نعت ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ مجھ کو بقیع پاک میں مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو سو رضا کا واسطہ سو رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ جس دم قبر میں میری زبان پر ہو میں حبایا مصطفیٰ ہو میں حبایا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ ہو میں حبایا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ محشر میں پل صراط پر میرے قدم کہیں جائیں پھسل
پھسلنا یا خدا جائیں پھسلنا یا خدا یا رب مصطفیٰ فردوس میں پڑوس دے فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا بہرے علی مشکل کشا بہرے علی مشکل کشا رب مصطفیٰ وہ بے حساب مغفرت اور زار کی تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ الدولا بکمالہ بلغ الدولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع رسالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ بکمالہ بلغ العلا بکمالہ ہے کبھی درود و سلام تو کبھی درود و سلام تو ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی کبھی نعت لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی بلغ الدولا بکمالہ بلغ الدولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ بکمالہ جسے مل گیا غم مصطفیٰ جسے مل
جو میں تو سائل غم عشق ہوں، میں تو سائل غم عشق ہوں، میرے آگے ہچ شہید رہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو بہت مگر میری حالت پوری رہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علیہ وآلہ مجھے یا نبی تیری دید ہو، 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 تیری دید ہو میری عید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، اسے پھر بھی تشنا لبی رہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو درود شریف پڑھے جا رہے ہیں اور اتنی پیاری تمنا کی جا رہی ہے
کیا ہی اچھا ہو کہ حاضرین ناظرین ہم سب مل کر جھوم کر دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں کیا عجب عرض قبول ہو جائے اور ایسی زیارت نصیب ہو جائے کہ دنیا اور آخرت کی مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں، عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پیاری پیاری میٹھی میٹھی سونی سونی زیارت نصیب ہو جائے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ کر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو۔ تیری جب کہ دید ہوگی میری جب کہ عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ بغیر کب سے نقاب میں ہے۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو۔ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو میری
پیارا یا رسول اللہ، تمہاری دید کا شربت بوقت نظر مل جائے تو ہو جائے گی مجھ پر موت آسان یا رسول اللہ، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری دید ہو، تیری دید ہو، میری دید ہو، یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری، حسنین کا صدقہ سر بانی ضرور آنا، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، 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 آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، فرشتہ پوچھتے وہ مجھ سے کس کی امت ہے، لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں، مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری دید ہو، تیری دید ہو،
شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے یا نبی تیری دید ہو مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تجھے جس نے دیکھا ہزار بار تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی صلو علیہ وآلہ تو سکے مدینہ کو یا خدا ہمیں روزگار سے لے بچا تو سکے مدینہ کو یا خدا ہمیں روزگار سے لے بچا دیغ میں مدینہ دیغ میں مدینہ پائے رضا یہی بس دعائے دلی رہی دیغ میں مدینہ پائے رضا یہی بس دعائے دلی رہی یہ بہت اہم دعا تھی کہ تو سگے مدینہ کو یا خدا تو سگے عطار کو یا خدا تو ہم سب کو یا خدا غم روزگار سے لے بچا. یہ غم روزگار نے ہمیں حقیقت دیکھے تو کہیں کا بھی نہ چھوڑا. کتنا خوار کیا ہے اس غم روزگار نے, اور طلب اور ہوس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. غریب امیر بننے کی جستجو میں مگن, امیر ترین کے دھن سوار کیے ہوئے جیتا چلا جا رہا ہے. قناعت حسب ضرورت مال پر اکتفا کرنے والی تعداد کتنی. بازار اور دکان کی گہما گہمیوں نے کس قدر ہماری روحانیت کو نوچا, ہماری قلبی کیفیت کو کس قدر تار تار کیا. دکان پر گاہک تو جماعتیں گئیں, دکان کی جستجو روزگار کی جستجو میں نمازیں گئیں, حرام اور حلال کی تمیز گئی, صلے رحمیاں گئیں, اور کتنی نقصانات ہوئے. کمانا چاہیے, روزگار کمانا چاہیے, گھر والوں کی کفالت کرنی چاہیے, کسب حلال اختیار کرنا چاہیے, لیکن اس میں مگن ہو جانا, اس میں ڈوب جانا, اس سے منہمک ہو جانا, اور اپنی خوشی اور اپنی غموں کو روزگار سے متعلق کر دینا کہ روزگار اچھا تو خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں, روزگار کم تو غموں کا کوئی اندازہ نہیں ہے. غم آخرت یہ حدیث پاک میں آیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے غم آخرت کا سوال کرنا چاہیے, اور امیل سنت غم مدینہ کا ذکر کرتے ہیں, غم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں
کہ یہ وہ غم ہے کہ ان غموں کے ملنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے بے شمار غم یہ دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کے مدنی پھول سنتے ہیں، اس طرح کے اجتماعی ذکر و نعت میں، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، آپ خود بتائیے کیا دل اچاٹ نہیں ہوتا کہ یار، اور جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، ایسی کیفیت بنتی ہے بننے والوں کی۔ لیکن جب دوبارہ اپنے اپنے ماحول میں جاتے ہیں، جیسے وہ مدنی قافلے سے لوٹ کر جو آتے ہیں، تو وہ نہیں، نہ فکر گھر بار کی تھی نہ فکر کاروبار کی، سکون آتا تھا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر، جاتے ہی دنیا کے دھندے پھر گلے پڑ جائیں گے، کیا کرے لاچار ہیں قابو نہیں حالات پر۔ تو وہ بازاریں، کاروباری مقامات جہاں ہمیں جانا ہی پڑتا ہے، لیکن اگر دل نہ لگائے، مسجد کی طرف رخ رکھے، بازار میں رہ کر بھی نمازوں کا انتظار کرنے کی عادت پیدا کرے، کفایت شعاری کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، زائد مال حتی الامکان کوشش کر کے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن رکھے، خرچ کر دے۔ یہاں زائد مال سے میری مراد یہ تھی کہ عموماً ایک عام طور پر ایک سوچ ہوتی ہے کہ اتنا جیسے روز گزارا، ماہانہ گزارا ہو، بیماری، پریشانی، اس طرح کے کچھ معاملات گھر میں یا فیملی میں آ جاتے تو آدمی اس کے لیے سپورٹنگ بیس پر کچھ رکھتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا، وہ سب اس میں جو بھی شرعاً درست ہے، شرعی مقاصد ہیں، شرعی حاجت ہے، اچھا ہے۔ اور میں کہاں فرض و واجب کی بات کرتا ہوں، تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی بات کرتا ہوں۔ ظاہر جس کو آخرت کی سوچ جس پر غالب ہوگی، غم آخرت جس کو نصیب ہوگا، اور وہ اس بات کو بھولتا نہیں ہوگا کہ میں تو مرنے والا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں۔ جب میں مرنے والا ہوں تو یہ مال مجھے مرنے کے بعد کام آئے، اس کی کیا صورت ہے کہ میں آگے بیچ دوں، آگے بیچ دوں، مجھے آگے کام آتا رہے گا۔ تو اگر ہم یہ ذہن بنائیں اور یہ دعا کرتے رہیں، اللہ کے حضور مانگتے رہیں کہ یا اللہ قناعت نصیب کر، رزق حلال نصیب کر، تیری ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے۔ اور امیل سنت کی بہت پیاری دعا، یہ مجھے اس کا خلاصہ یاد ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی یہ دعا قبول کرے، جو چاہتا ہے وہ بھی آمین کہہ لے کہ یا اللہ اتنا عطا کر کہ ہمارا جو جائز اور حلال روز گزارا ہے وہ ہو جائے، اور تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنے، زائد مال سے بچا کر رکھ۔ اللہ تعالیٰ زائد مال سے بچا کر رکھے کہ زائد مال نہ ملے، اور جو ملے تو ایسا دل ہو جائے کہ اس کو خرچ کر دے۔ میں صرف بزرگوں کی کیفیات ہے، بزرگوں کے اس طرح کے اشعار غم روزگار کے حوالے سے، وہ ہے نا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اور ایک مقام پر امیل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار، تیرے غم میں کاش
سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. تو یہ اس سے بچنے کی جو غم مال کو ڈیفائن کیجیے ذرا. غم مال یعنی وہی کہ مال کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیوں کو اپنے غم کو اپنے ہر چیز کو متعلق کر دیا جوڑ دیا ہے. مال 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 جتنا ذکر مال کا کرتے موت کا کرتے نا تو بیڑا ہی پار تھا. بہت مال کا ذکر کرتے ہیں, مال کے پیچھے پاگل ہیں, مال کے پیچھے دیوانے ہیں. اور اس سے بچنے کی جو بظاہر صورت امیر اہل سنت نے جو عطا فرمائی ہے اس میں جو مجھے جو بنیادی چیز نظر آئی باپا کے ارشادات کے مطابق جو احادیث مبارکہ سے نکالی وہ قناعت ہے. مال کی ضرورت تو ہے نا, سب مساجد بنانی ہے, جامعات بنانے ہیں, مدارس بنانے ہیں, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, سب میں مال کی تو حاجت ہے. وہ مال جو راہ خدا عز و جل میں خرچ ہوتا ہے, خیر کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے, انتہائی حلال و طیب ہے. وہ مال واقعی مبارک ہے مگر حساب تو اس کا بھی ہے نا, حلال کا حساب تو ہے نا. مگر یہاں یہ ہے کہ صبر نہیں ہے, بس نہیں ہے, قناعت نہیں ہے. جو آیا تو مزید آیا, جو آیا پھر مزید چاہیے, جو آیا پھر مزید چاہیے. جو ہے نا اس پر بس کریں اور اپنے دل کو عبادت کے لیے فارغ کریں. ہم عبادت کے لیے فارغ نہیں ہیں, بہت سارے خیالات میں ہم گم رہتے ہیں. یہ حتیٰ کہ نماز تک ہم سے لطف و سرور کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی, ہم سے عبادت لطف و سرور کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اسے بہت سارے اسباب ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل بازار میں, مارکیٹوں میں, مال میں کس قدر گھما ہوا ہے. تو اللہ ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں غم مال سے انداز بچائے. سے وہ بیلنس کیا جائے. مال کمانا بھی ہے اور دل میں نہیں لگانا, نہیں کمائیں بھی دل بھی نہ لگائیں. یہ اس کی کیسی صورت بن سکتی؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء علوم الدین میں مال کمانے کی یعنی روزگار کی, کسب معاش کی ایک اچھی نیت عطا فرمائی ہے. وہ نیت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے یہ نیت لکھی جس کا مضمون مجھے یاد یہ آ رہا ہے کہ اس نیت کے ساتھ روزگار حاصل کرے کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ روزگار دے کر خود کو دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے فارغ کر دوں گا. کہ اب گھر میں دے دیا, اب گھر والے کرتے رہیں گے. مطلب کھانا پینا پہننا اوڑھنا, جو مینٹیننس, بجلی, گیس, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اخراجات ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اخراجات اپنے تصور میں لے لیا جائے, اخراجات کا تصور کر لیں اور پھر اس کی طرف چلیں. تو ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عبادت کے لیے فرصت ملتی چلی جائے گی. ایک ہی بار تو نہیں ہو سکے گا نا کہ ایک ہی بار مال کما کر دے دیں گھر والوں کو. وہ تو یہ منتھلی اور خرچے یہ تو چلتے رہتا ہے. چلتے رہتے ہیں. اب اس پر تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ چلتے رہتے ہیں اور یہ ایک زندگی کا نظام ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی روزگار کماتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے اور بازاروں میں جانا, روزگار کمانا, لیکن مسجد شریف میں حاضری دینا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلام کے احکام سیکھنا, پھر اسے دیگر تک پہنچانا, شہر شہر سفر کرنا, یہ سب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں کماتے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین نہیں کماتے تھے. وہ بھی تو ایک بازار تھے جو مسلمانوں کی جن میں دکانیں ہوتی تھی اور کفار اور مسلمانوں سے تجارت کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. وہ بھی تو انداز تجارت تھا, وہ بھی تو کمائی کے انداز ہوتے تھے. حضرت حماد غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کے استاذ محترم ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تھوڑا بہت بیچ لیتے تھے کہ اس دن کا گزارا ہو جائے گا, گٹھری لپیٹتے تھے, واپس آ جاتے تھے, عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. یہ بھی تو کماتے تھے. تو ہمارے یہاں مطلب کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی ایک ہوس ہے, اور اس ہوس پر سارے اترے بھی کب ہے.
زندگی گزر گئی لیکن ہماری ہوس پوری نہیں ہے، بلکہ ہوس کیا، جو مال مطلوب تھا وہ ملا کب ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت میں دل لگانے کی کوشش کریں، غم مال سے جان چھوٹ جائے اس کی تمنا کرتے رہیں۔ مجھے مال کی ہوس نہیں ہے، مجھے مال کی ہوس نہیں ہے، مجھے مال کی ہوس نہیں ہے، یہ دعویٰ کرنے کے بجائے دعا کریں، یا اللہ میرے دل سے مال کی ہوس نکال دے، میرے دل سے مال کی ہوس نکال دے، میرے دل کے مال کی ہوس۔ جب نہ ہو تو پتہ چلے کہ ہوس ہے کہ نہیں ہے، جیب خالی ہو تو پتہ چلے کہ طلب ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں غم مال سے بچائے، غم روزگار سے بچائے، غم گھر بار سے بچائے، غم کاروبار سے بچائے، اور ہم سب کو غم مدینہ عطا فرما دے، غم مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، اسے زندگی کا مزہ ملا، دو جہان اس کے سنور گئے، اس سے آخرت میں خوشی رہی کہ یہی جینا ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے۔ سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں، سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں، یہ باتیں ہیں میرے جینے کی باتیں، زمانے کی باتوں سے کیا مجھ کو مطلب، یہ باتیں نہیں میرے جینے کی باتیں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، بس جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ تو مدینے کی باتیں کریں، ذکر مدینہ کریں، یاد مدینہ کریں، سوز مدینہ ملے، عشق مدینہ ملے، یاد مدینہ ملے، تو کوئی مدینے کا دیوانہ بنے گا، تو کوئی مدینے کا مستانہ بنے گا، کوئی مدینے کا پروانہ بنے گا، تو بس مدینہ مدینہ ہوگا۔ پھر ایسی دیوانگی ہو، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں۔ جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا، کیسے جانا کہ دل میں نبی کی یادیں، دل میں نبی آئے آئے کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا،
گلی میں نبی کی یاد لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسا عاشقان رسول سرکار سرکار کی گلی میں سنو سنو کان کھول سے سنو توجہ سے سنو گوپاس پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانہ لیکن یہ دیکھ لے گا سرکار کی گلی میں کیونکہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا کر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے بڑی غریبی ہے یا رسول اللہ مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں
دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے موجوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا اور کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑے آیا ہوں میں بلانے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا مدینہ کیا جانا مدینہ کیا ہے کیا جانا مدینہ کیا ہے بابا لکھتے ہیں وہاں ایک سانس مل جائے وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا مدینے میں جو قسمت کا دھنی ہے جو گیا مدینے میں شاعر کہتا ہے مدینہ کیا ہے مدینے جا کے ہم سمجھے کہ تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا
سنجیدہ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضاؤں کو دیکھ کر باپا کہتے ہیں آ آ آ میں روح کی ہر شے میں سمو لوں تجھ کو، آ آ آ آ آ میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو۔ اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا اے ہوا تو نے تو اے ہوا تو نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا۔ ارے کیا جانا مدینہ کیا ہے، کیا جانا مدینہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عاشق مدینہ، عاشق ماہ نبوت لکھتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اور فرشتوں کا یہ علم ہے 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ 70,000 صبح فرشتے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتے ہیں، 70,000 شام آ کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار 70,000 آئے اب کبھی نہیں آئیں گے۔ بس جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے۔ یعنی اگر یہ ایک بار ہی پر اکتفا نہ ہو نا تو بھی دوسروں کی باری آئے گی کب؟ یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مقام سے بالا۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا، کتنا ہے میٹھا میٹھا
میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مقام سے اعلیٰ بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا تصور میں دیکھو لگتا ہے کیا سہانا لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ لگتا ہے کیا سہانا لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ ہے مکان سے سالا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے سالا اس آنکھ پر نہ کیوں کر قربان میری جان ہو اس آنکھ پر نہ کیوں کر قربان میری جان ہو جس آنکھ نے ہے دیکھا جس آنکھ نے ہے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ جس آنکھ نے ہے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ ہو سامنے خدایا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ منقبت پر منقبت پڑھتے خواجہ صاحب کی منقبت کیا بات باپا کی نہیں منقبت کیا بات یا معین الدین اجمیری کرم کی ہو نظر میرے خواجہ پیا 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 میرے خواجہ
پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے 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 خواجہ پیا جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا خواجہ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے 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 خواجہ پیا یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو از غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا شمشیر کا صدقہ بلائے دور ہو خواجہ شمشیر کا صدقہ بلائے دور ہو اے میرے مشکل کشا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے 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 خواجہ پیا دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا خواجہ دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ خواجہ پیا المدد خواجہ پیا 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 المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا
पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया। हज की सआदत हज की मिल जाए सआदत सब्ज गुंबद देख लूं हाथ उठा कर दुआ ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। खातिमा बिल खैर हो मीठे मदीने में मेरा खातिमा बिल खैर हो मीठे मदीने में मेरा हाथ उठा कर दुआ ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। हाथ उठा कर दुआ हाथ उठा कर दुआ ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया मेरे 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 ख्वाजा पिया। एक जर्रा हो अता अता के हो जाएगा ख्वाजा। एक जर्रा हो अता अता के हो जाएगा ख्वाजा झर 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 का भला ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया मेरे 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 ख्वाजा पिया। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। मोहब्बतों के चोर कुफल मदीन इंशाअल्लाह सर पे इमामा रुख पे दारी सर पर जुल्फे अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग मस्जिद पर तहरीक सल्लू अलल हबीब। ताजदारे हरम शगन शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम होने गागे करम हम पे सुल्तान दी पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। कोई हुस्ने अव्वल पास मेरे नहीं कोई हुस्ने अव्वल पास मेरे नहीं फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं ऐ शफीए उम्म लाज रखना तू ही ऐ शफीए उम्म लाज रखना तू ही तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। इश्क से तेरे मामूर
بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں در سلام۔ اب بلا لو مدینہ ہونے گاہے کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو